ہیلو. ہیلو. تو آج ایک بڑا سوال ہے. کیا پیسہ، یہ جو نوٹ ہیں، سکے ہیں، یہ واقعی آج کے دور کا سب سے بڑا جادی بن گیا ہے؟ ایک طاقت جو ہمیں، آپ کو، سب کو اپنی انگلیوں پہ نچا رہی ہے؟ بہت دلچسپ زاویہ ہے یہ. آج ہم اسی پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر یووال نو ہراری کی کتاب سیپینز کے حوالے سے. اچھا، سیپینز. جی ہاں، اور اس میں جو سرمایہ داری یعنی کیپٹلزم پر ان کا تجزیہ ہے نا، ہاں. وہ بڑا فکر انگیز ہے. ان کی قسط تھی سرمایہ داری خوابوں کا وعدہ یا خوفناک جادو. خوابوں کا وعدہ یا خوفناک جادو؟ واہ. بالکل. تو سوال یہی ہے کہ یہ جو نظام ہے جس میں ہم سب جی رہے ہیں، کیا یہ واقعی ترقی اور خوشحالی کا راستہ ہے، یا پھر ایک ایسا جال بن چکا ہے جس سے نکلنا بہت مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں. یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ مطلب اس نظام کی بنیاد کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کی جڑیں نا وہ کریڈٹ یعنی ادھار کے تصور میں ہیں. کریڈٹ؟ اچھا. جی، یہ بنیادی طور پر مستقبل پر بھروسے کا نظام ہے. یوں سمجھیں کہ ماضی میں دولت کا مطلب تھا وہ اثاثے جو آپ کے پاس ابھی موجود ہیں: سونا، چاندی، زمین، غلہ. جو نظر آ رہا ہے وہ؟ بالکل. اگر کسی بادشاہ کو جنگ لڑنی ہے یا کسی تاجر کو نیا بحری بیڑا بنانا ہے تو اسے پہلے سے موجود دولت دکھانی پڑتی تھی. پیسے ہیں تو کام ہوگا، ورنہ نہیں. صحیح. تو کیپٹلزم نے آ کر اس ساری سوچ کو بدل دیا؟ جی ہاں، بالکل بدل دیا. سرمایہ داری اس بنیادی مفروضے پر چلتی ہے کہ آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا، لازماً بہتر ہوگا. مستقبل پر اتنا یقین؟ جی، یہی اس کا کمال ہے، اور شاید یہی اس کا خطرہ بھی. مثال کے طور پر ایک بیکر ہے. آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے، محنت کا جذبہ ہے. وہ بینک جاتا ہے، قرض مانگتا ہے بیکری کھولنے کے لیے. بینک اسے قرض دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بینک کو امید ہے کہ وہ کما کر واپس کر دے گا. بالکل. بینک کو اس بیکر کے مستقبل پر، اس کی کامیابی پر اور مجموعی طور پر معیشت کی ترقی پر بھروسہ ہے. ہراری کہتے ہیں کہ یہ جو مستقبل پر بھروسہ ہے نا، یہی سرمایہ داری کا اصل ایندھن ہے. یعنی یہ سارا کھیل بھروسے کا ہے، اور آپ نے پہلے کہا تھا معاشی افسانوں کا. یہ بات تھوڑی اور واضح کریں گے؟ جی، یہ ہراری کا مرکزی نقطہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ پیسہ بذات خود کیا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا یا کمپیوٹر اسکرین پر کچھ نمبرز؟ صحیح. کمپنیاں کیا ہے؟ قانونی افسانے. قومیں اجتماعی شناخت کے افسانے. یہ سب چیزیں اس لیے کام کرتی ہیں کیونکہ ہم سب اجتماعی طور پر ان پر یقین رکھتے ہیں. اچھا، یہ تو بڑی گہری بات ہے. بالکل. ایک 100 روپے کا نوٹ لے لیں. اس کی اپنی کوئی قدر نہیں سوائے اس کاغذ اور سیاہی کے، لیکن چونکہ کروڑوں لوگ مانتے ہیں کہ اس سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں تو یہ چلتا ہے. یہی وہ معاشی افسانے یا مشترکہ کہانیاں ہیں جن پر پوری عالمی معیشت کھڑی ہے. یہ صرف حساب کتاب نہیں، یہ ہمارا اجتماعی یقین ہے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آئی. تو اگر یہ نظام مستقبل میں ترقی کے یقین پر چلتا ہے تو پھر یہ ہمیں اس دوڑ میں کیسے شامل کر لیتا ہے؟ میرا مطلب ہے برانڈز، چیزیں خریدنا جسے کھپت یا کنزمپشن کہتے ہیں، پھر لالچ اور یہ نہ ختم ہونے والی ترقی کی دوڑ، ان سب کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق بہت گہرا ہے. دیکھیں، سرمایہ داری کا بنیادی اصول کیا ہے؟ ترقی. ترقی، اور صرف ترقی نہیں، مسلسل ترقی، ایکسپونینشل گروتھ. منافع کمایا، اسے فوراً دوبارہ انویسٹ کیا تاکہ اور زیادہ منافع کمایا جا سکے. ایک چکر کی طرح؟ جی، ایک کبھی نہ ختم ہونے والا چکر. اب اس چکر کو چلانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ کہ پیداوار بڑھتی رہے اور لوگ اس بڑھی ہوئی پیداوار کو خریدتے رہیں. یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدنی پڑیں گی. بالکل. اور یہیں پر برانڈز، مارکیٹنگ، اشتہارات، ان سب کا کردار آتا ہے. وہ ہم میں نئی خواہشات جگاتے ہیں. ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، چاہے وہ پہلے ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. نیا فون، نئی گاڑی، نئے کپڑے. یہ لسٹ تو ختم ہی نہیں ہوتی. کبھی نہیں. تو یوں کھپت بڑھتی ہے. اور لالچ اس انجن کو مزید تیل فراہم کرتا ہے. زیادہ کمانے کا لالچ، زیادہ حاصل کرنے کا لالچ، اور ترقی بذات خود ایک مقدس مقصد بن جاتی ہے، چاہے اس کی کوئی بھی قیمت چکانی پڑے. یہ تو واقعی ایک نہ ختم ہونے والا چکر لگتا ہے.
کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک طرح کی معاشی غلامی میں ہیں؟ مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، اپنی مرضی سے شاپنگ کر رہے ہیں، انتخاب کر رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ انتخاب حقیقی ہے؟ ہاں، کیا وہ واقعی ہمارا اپنا انتخاب ہے یا بس ایک دھوکہ ہے، این illusion آف چوائس؟ یہ حراری کے تجزیے کا ایک بہت ہی اہم اور میں کہوں گی متنازع پہلو بھی ہے۔ اچھا۔ بظاہر تو دیکھیں ہمارے پاس انتخاب ہی انتخاب ہے۔ سپر مارکیٹ جائیں تو 50 قسم کے صابن ہیں، کپڑوں کی ہزاروں ورائٹیز ہیں، گاڑیوں کے لا تعداد ماڈلز ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم کتنے آزاد ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن حراری یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ واقعی آزادی ہے؟ کیا یہ انتخاب ہماری اصل ضروریات، ہماری اندرونی خواہشات کی عکاسی کرتا ہے؟ یا پھر یہ وہ خواہشات ہیں جو اس نظام نے، اس مارکیٹ نے خود ہم میں پیدا کیے ہیں تاکہ یہ ترقی کا پہیہ چلتا رہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں یا صرف اس نظام کی ترقی کی بھوک مٹانے کے لیے؟ کیا ہم صارف ہیں یا خود استعمال ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے واقعی۔ اچھا، اب اس سارے تجزیے کو اگر ہم آج کے دور سے جوڑیں، خاص طور پر پاکستان جیسے ملک کے معاشی حالات یا پھر عالمی سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تعلق تو بہت ہی براہ راست اور گہرا ہے۔ یہ تصورات آج پہلے سے کہیں زیادہ متعلقہ ہو گئے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر ممالک ترقیاتی منصوبوں کے لیے اپنا بجٹ چلانے کے لیے کس چیز پر انحصار کرتے ہیں؟ قرضوں پر؟ بین الاقوامی اداروں سے؟ بالکل۔ IMF، ورلڈ بینک، دوسرے ممالک، یہ سب قرض کس بنیاد پر دیتے ہیں؟ اسی مستقبل پر بھروسے کی بنیاد پر کہ یہ ملک ترقی کرے گا اور قرض واپس کر سکے گا۔ اچھا، وہی کریڈٹ والا نظام۔ وہی کریڈٹ، وہی مستقبل پر یقین۔ اور مقامی سطح پر دیکھیں، ہماری نوکریاں، ہمارے کاروبار، ہماری سرمایہ کاری، سٹاک مارکیٹ، ہماری روزمرہ کی خریداری، یہ سب کچھ اسی ترقی، کریڈٹ اور کھپت کے نظام سے جڑا ہوا ہے۔ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں تو اس کے اثرات اور بھی زیادہ واضح نظر آتے ہیں۔ عالمی معاشی نظام میں کوئی اونچ نیچ ہو، تیل کی قیمتیں بدلیں، قرضوں کا بوجھ بڑھے، درآمدات پر انحصار، یہ سب چیزیں ہمیں براہ راست متاثر کرتی ہیں کیونکہ ہم اسی عالمی نظام کا حصہ ہیں۔ تو گویا یہ صرف کوئی اکیڈمک یا کتابی بحث نہیں ہے، یہ ہماری زندگیوں کی، ہماری روزمرہ کی حقیقت ہے۔ بالکل، یہ وہ ہوا ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ وہ نظام ہے جو ہمارے فیصلوں پر، ہماری خواہشات پر، یہاں تک کہ ہمارے خوابوں پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے، اکثر ہمارے جانے بغیر۔ آخر میں اس ساری گفتگو کے بعد سوچنے کی بات کیا رہ جاتی ہے؟ ایک مرکزی خیال جو ذہن میں اٹک جائے۔ میرے خیال میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا ہم سب انجانے میں ایک ایسے خوابی نظام کے غلام بن چکے ہیں جسے ہم نے خود ہی تخلیق کیا ہے؟ واہ! اور اگر ایسا ہے تو کیا اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہے بھی، یا یہ اب ہماری تقدیر بن چکا ہے؟ بہت گہرا نقطہ چھوڑا ہے آپ نے آخر میں، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ایسی ہی مزید دلچسپ گفتگو، گہرائی میں جا کر چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔